وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں پروردگار عالم نے ایک دفعہ پھر انسانوں کو متوجہ کیا ہے کہ پروردگار کی بندگی، پروردگار کی عبودیت، پروردگار کی وحدانیت، خدا کی طرف پلٹیں، خدا کا کفر اختیار نہ کریں اور انسان کو جو اس نے نعمتیں دی ہیں اس کی طرف متوجہ کیا ہے، کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی عرض ہوا، انسان جب نعمتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پروردگار نے اس کو کیا کچھ دیا ہے، اس کے بعد جس انسان میں کچھ بھی انسانیت ہو، جس کا ضمیر بیدار ہو، وہ عقلی تقاضوں کے مطابق، فطری تقاضوں کے مطابق پروردگار عالم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایک طریقہ جو قرآن نے بھی اختیار کیا ہے اور روایات میں بھی، وہ خود انسان اپنے اندر غور و فکر کرے، اپنی خلقت میں غور و فکر کرے، اپنے اندر غور و فکر کرنے سے وہ خدا تک پہنچتا ہے۔ کائنات میں غور و فکر کرنے سے بھی انسان خدا تک پہنچتا ہے، جس کو آفاق کے نام سے پروردگار نے یاد کیا ہے قرآن میں، اور انفس کے ذریعے آیات انفسی، یعنی انسان کے اندر جو آیات اور قرآن کریم نے جو بیان کی ہے کہ تیرے اندر ایک پوری دنیا ہے، جو مولا کائنات نے فرمایا کہ تو ایک چھوٹا سا موجود ہے بظاہر، لیکن تیرے اندر ایک بہت بڑی دنیا ہے، اور جو روایات میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جب انسان اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو، اپنے اندر جو اس کے راز اور اسرار موجود ہیں، ان کو پہچان لیتا ہے تو وہ خدا تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا کیف تکفرون باللہ، یہاں کیف تعجب کے لیے ہے۔ انسان کا موحد ہونا، خدا پرست ہونا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کافر ہوتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، تو اس پہ تعجب ہونا چاہیے۔ بے دینی اور کفر یہ چیزیں ہیں جو تعجب کے قابل ہیں۔ انسان کا دیندار ہونا، انسان کا خدا پرست ہونا، اس میں تعجب نہیں ہے، کیونکہ یہ فطری چیز ہے۔ کیف تکفرون باللہ، پروردگار، البتہ یہ ہمارے لیے یہ تعجب کی بات ہے، ہمیں تعجب ہونا چاہیے۔ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، کیسے کفر اختیار کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، آپ پہلے نہیں تھے، آپ کا اس دنیا میں ذکر نہیں تھا، آپ پہلے مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں حیات بخشی، اس نے تمہیں اس بہت بڑی نعمت سے نوازا، تم اس دنیا پہ آئے، دنیا میں آنے کے بعد اس نے پھر تمہارا جو مختلف آیات میں ہے تمہاری تربیت کا جو اس نے انتظام کیا،
تمہارے لیے غذاؤں کا، تمہارے لیے ایسے دلسوز ماں باپ اس نے قرار دیے، اپنی ربوبیت کی تجلی ان میں ڈال دی، وہ تمہارا خیال رکھیں۔ جب تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے تو پھر تم انکار کرنے لگ جاتے ہو۔ تم پہلے مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، تم نے 50 سال 60 سال یہاں پہ زندگی بسر کی، ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں مارے گا، تمہاری پھر موت آ جائے گی 50 60 70 سال 100 سال کے بعد، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں حیات دے گا۔ مفسرین یہاں پہ خصوصاً مکتب اہل بیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ثم یمیتکم کے بعد جو ثم یحییکم، اس سے حیات برزخی مراد ہے، برزخ میں وہ پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اس کے بعد تم پروردگار کی طرف پلٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کا مرحلہ وہ بعد میں، ثم الیہ ترجعون۔ اور پھر یہ ثم کے ذریعے بھی جو مراحل بیان ہوتے ہیں، یعنی ایک مرحلے کے درمیان وقفہ ہے، پھر دوسرا، پھر اس میں تھوڑا وقفہ ہے، پھر اس میں ثم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو کیا تم اس مرنے کو، اس زندہ ہونے کو، مرنے کو، زندہ ہونے کو کیا تم بھول گئے ہو؟ ان تمام چیزوں کو تم درک کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو، پھر بھی تم کفر اختیار کرتے ہو۔ جب یہ اپنے اندر کی اس کو نعمتوں کی طرف متوجہ کیا، اب کائنات میں جو نعمتیں ہیں انسان کے لیے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس کی ہم نے عبادت کا تمہیں کہا ہے، جس کی بندگی کا کہا ہے، اس کا تم کفر اختیار کر رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہے وہ کون سی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب کس لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے۔ خلق لکم، بعض آیات میں سخر لکم، جو کچھ زمین میں ہے، بعض آیات میں آسمانوں میں ہے، وہ سارے کا سارا کس کے لیے مسخر ہے، کس کے لیے خلق ہوا ہے؟ وہ بعض روایات کا مفہوم خلقت الخلق لک و خلقتک لی، کہ انسان میں نے ساری چیزیں تیرے لیے پیدا کی ہیں، لیکن انسان تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا، انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو خدا کا ہو کے رہ جا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کا رخ کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ زمین کے بعد، زمین کے اندر جو چیزیں خلق کی، یہ بہت بڑی نعمت، اس کے بعد آسمان کی نعمت، اس کی طرف جب رخ کیا، استوى الى السماء، استوا کا مطلب یہاں متوجہ ہونا، جب اس نے رخ کیا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، تو اس نے ان کو 7 آسمان بنا دیا۔ ان کی حقیقت کیا ہے 7 آسمانوں کی؟ یہ جتنا نظام شمسی آج جس کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ سب کا سب محققین کی نگاہ میں یہ سب کا سب پہلا آسمان ہے۔ یہ منظومہ شمسی جہاں پہ ہے، جہاں پہ اتنے گلیکسیز ہیں، یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب پہلا آسمان ہے۔ یہ ستاروں کا نظام جتنا ہے، یہ سارے کا سارا پہلے آسمان میں ہے۔ فرمایا 7 آسمان، دوسرے 6 آسمانوں کا بعض کے مطابق ابھی ان کی حقیقت بشر کے لیے کھل کے سامنے نہیں آ سکی۔ فسواہن سبع سماوات، اس نے ان کو 7 آسمان بنا دیا۔ اور یہ 7 آسمان کس لیے ہیں؟ اس آیت کا جو لب و لہجہ ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح زمین اور اس میں جو کچھ ہے انسان کے لیے ہے، یہ 7 آسمان بھی انسان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہ پروردگار نے اپنے لیے پیدا نہیں کیے، یعنی انسان کے استفادے کے لیے ہیں۔ 7 آسمان، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہارے اختیار میں ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 7 آسمانوں سے انسان استفادہ کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ یہ سب تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فقط زمین تمہارے لیے ہے، فقط ایک آسمان تمہارے لیے نہیں، 7 آسمان تمہارے لیے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ شیء، ہر وہ چیز، ہر موجود، چھوٹے سے چھوٹا موجود، اس کو شے کہا جاتا ہے، ہر چیز۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔
دیکھیں ان دونوں آیات میں، ان آیات میں اور اس سے پہلے والی آیات میں، ایک آیت میں انسان کے اندر جو اس کی نعمتیں اور ایک اندر کی دنیا ہے اس کی خلقت، البتہ یہاں پہ فقط خلقت، لیکن بعض دوسری آیات میں اس کو اور کھولا ہے اس کے خلقت کے نظام کو، کس طرح سے ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، انسان کی خلقت کے مراحل اس کی طرف متوجہ کیا ہے، اور آفاق کا جو نظام ہے، جو کائنات کا نظام ہے، اس کی طرف انسان کو متوجہ کر کے اب یہ کیف تکفرون باللہ ہے۔ لہذا پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر جو ہماری خلقت کے راز ہیں، جو کائنات کے اسرار ہیں، پروردگار ان کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے سمجھنے کے نتیجے میں پروردگار ہماری بندگی میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔